دیکھیں، نفس کی ٹائپس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے یا نفس کے مارنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس شے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کیا. اور اتنی مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں نفس کو جانے بغیر اس کو مارنے کے سارے جو لوازمات ہیں ان کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے. نفس جو ہوتا ہے انسان کا، وہ اس کی نفسیات ہوتی ہے، اور انسان کی نفسیات جو ہوتی ہے وہ اس کا ریپیٹیٹیو جو بیہیویئر پیٹرن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جن کو وہ ڈیلی دہرا رہا ہوتا ہے. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہیبٹس ان اے ویری سمپل فارم. آپ وہی ہوتے ہیں جو آپ بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں. میں پہلے بھی ایک بار ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اف آئی اسموک ایوری ڈے، دیٹس وائی آئی ایم اے اسموکر. اسموکنگ از مائی کریکٹر. اٹ میکس ناصر افتخار اے اسموکر. تو یہ میری آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک پارٹ بنتا ہے. اسی طرح سے میرے نفس کے کچھ اور حصے ہوں گے، جیسے آئی ایم اے ہسبینڈ بیکاز آئی ہیو اے وائف، آئی ایم اے فادر بیکاز آئی ہیو کڈس. تو اس طرح سے اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھتے چلے جائیں تو خانوں میں بٹی ہوتی ہے. تو آپ کا نفس ان خانوں کے ساتھ مل کے ایک شخصیت بن رہی ہوتی ہے. دس از کالڈ اسٹرکچر آف یور سیلف. اور یہ سیلف کوئی وجود نہیں رکھتا، یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے. جو نالج آپ کو اپنے پاس ہے، میں ناصر افتخار ہوں تو میرے پاس 45 سال کا ایک آئیڈیا ہے، انفارمیشن ہے، اس کی بنیاد پہ میں بروئے کار آتا ہوں. اس کے تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. اور اگر میں بہت زیادہ سمپلسٹ فارم میں بات کروں تو اپنی عادتوں کے خلاف جانا سیکھنا ہوتا ہے. اور کوئی بھی عادت پکڑ لینی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا جہاد شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ عادتوں میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں چھوڑنے میں، کچھ آپ کو لمبا عرصہ آپ کو لڑائی کرتی ہیں آپ کے ساتھ، کچھ کے ساتھ آپ ناکام رہ جاتے ہیں. اور یہ ایک بیٹل ہے جس کو جہاد فی النفس کہا گیا ہے. اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے کیونکہ اپنے آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اور اپنے آپ کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو باہر سے کسی کمانڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی رزلٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کتنی کامیابی پائی ہے، کتنی ناکامی پائی ہے. تو آپ اپنے آپ کے ساتھ مصروف کار ہو جایا کرتے ہیں. اور نفس کو مارنے کا آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ نفس کو جتنا بھی ماریں گے، اگر آپ کسی میتھڈ سے ایسا آپ کو لگے گا کہ آپ نے اس کو نم کر دیا ہے یا وہ ختم ہو گیا ہے، تو پرسنالٹی کا پھر کیا کریں گے؟ ناصر افتخار پھر کیا ہے؟ اگر ناصر افتخار مر گیا تو وہ ختم ہو گیا. نفس کو مارا نہیں جاتا، اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ سیلف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آور سیلف. اگر میں نفس کی بات کرتا ہوں تو میں ناصر افتخار کی بات کر رہا ہوں. تو جتنا میں اس کو علم دوں گا اتنا اس کا شیطان بھی طاقتور، کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ نفس کی سپورٹ میں کام کرتا ہے، کیونکہ تھاٹ پیٹرنز ہیں. ملک بھی ہمیں الہام جو دیتا ہے وہ ہمارے مائنڈ میں دیتا ہے، اور شیطان بھی ہمارے مائنڈ میں انفلوئنس کرتا ہے. سو بیسیکلی دیز بوتھ ٹو فورسز آر ٹرائنگ ٹو ہیک آور سسٹمز آل دی ٹائم. اور ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم ان میں سے چوائسیز کیا کر رہے ہیں. تو پھر آپ ایک ایجوکیشن کے سسٹم میں چلے جاتے ہیں جو بڑا حیران کن ہے، اور وہ صرف قرآن پاک سے سمجھ میں آتا ہے. پرابلم از لٹل بٹ کمپلیکس ہیئر. دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کی آپ بات کر رہے تھے، سیٹسفائڈ سول کی بات کر رہے ہیں، سیلف کی، تو نفس کے جتنے بھی کریکٹر آپ نے بتائے ہیں، ہمارا ہے، لوامہ ہے، جو بھی آگے مطمئنہ، یہ سٹیجز آف سیلف ہوتی ہیں. ایک ہی سیلف کے مختلف روپ ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ میرے ساتھ اگر بات کر رہے ہیں تو یو آر اے پوڈ کاسٹر، لیکن جب آپ اپنے گھر میں جائیں گے تو یو ول بیکم ہسبینڈ. ایکچولی یو آر ناٹ اے پوڈ کاسٹر دیئر. تو وہ آپ کے نفس کی ہی ایک سٹیٹ، وہ اس کی ایک سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے. تو اسی طرح سے جب آپ اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرگل میں رہتے ہیں، یو ٹرائی ٹو فائنڈ یور ٹرو سیلف، تو ایک وقت آپ کے اوپر آتا ہے جب آپ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں آپ کی فائنل آئیڈینٹیفیکیشن. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ناصر افتخار کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک وقت آئے گا جب اللہ اس کا مددگار ہو اور یہ ایک ایسی سٹیج پہ جائے جس میں اس کو ایسے لگے کہ اس کی ریاکاری، اس کی ڈویلٹی، کال اور فیل میں تضاد جو ہے وہ کم سے کم سطح پہ آ رہا ہے. مکمل ختم نہیں کر سکتے، وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ کہہ دیا، تو ان کی بات میں اور ان کے کام میں، ایکشن میں تضاد نہیں تھا. ادروائز ہم سب جو لوگ بھی اس دنیا میں ہیں، ہم جو کہتے ہیں ہم سے وہ کیا نہیں جا رہا ہوتا موسٹ آف دی ٹائم، یا اگر کیا بھی جاتا ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ 50% کر لیں گے، 50%. تو وہ جو ڈفرینس ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کی جو ڈیول نیچر ہے، جو ہپوکریسی ہے، وہ کام ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ کا ایک فیس بن رہا ہوتا ہے فائنلی. وہ سب لوگوں کے سامنے وہی ہوتا ہے. دیٹ از کالڈ سیٹسفائڈ سیلف. کہ اس سیلف کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو انسیکیورٹیز نہیں ہے. وہ جو ہے وہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. یہ اس کی فائنل آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جانتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کی حیثیت سے جانتے ہیں. یہ فائنل آئیڈینٹیفیکیشن ہے. یہ جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا جی، یہ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ نمب ہو جاتا ہے یا اس کو ایسے لگتا ہے کہ اب مجھے ٹربل نہیں آتی، اور مجھے بچہ اگر میرے سے نافرمانی کر رہا ہے، یا میری بیوی میری بات نہیں مانتی، یا مجھے کاروبار میں لاس ہو رہا ہے، یا میرے اوپر غربت آ گئی ہے تو مجھے اثر نہیں ہوتا. یہ اب نارمیلٹی ہے.
ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ اس کی ہیلنگ جو ہے وہ بہت کوئکلی ہو رہی ہوتی ہے, وہ ٹراماز میں نہیں جا رہا ہوتا. اپنے ماضی کو یاد کر کے رو پیٹنی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کا وہ لوگ ہوتے ہیں جب مصیبت پڑتی ہے اور خوشی آتی ہے تو بیلنس رہتے ہیں. تو بڑے بڑے ٹراماز آتے ہیں, وہ گرتے ہیں لوگ, اور گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلدی, ان کی مینٹل کیپیسٹی اتنی بڑھ گئی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور کچھ ہماری غلطی اس میں ہوگی, اور ہم اپنی کوتاہی کا ازالہ کریں گے اور اللہ سے صبر کریں گے جو بھی ہمارے تو وہ بہت تیزی سے اٹھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کی جو ہیومن گروتھ ہوتی ہے نا سائیکولوجیکل, وہ ایکسپینڈ ہونے لگتی ہے. اس کے نتیجے میں ایک سینس آف سیٹسفیکشن پیدا ہوتی ہے, ناٹ آل دی ٹائم. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ اپنی عام روزمرہ زندگی میں کچھ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, ہر آدمی کسی نہ کسی بیڈ ہیبٹ کا شکار ہے, obsessions کا شکار ہوتا ہے. ان کا گلٹ ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے. If we are in bad character, the sense of having a bad character will always chase us like a monster, like a ghost. وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, اور آپ اللہ سے دعا کرنے میں بے باک ہوتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک زیادہ احساس ہو رہا ہوتا ہے. تو دوستی کا ایک اپنا ایک مقام ہے. دوستوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ دوست ہیں, اور دشمنوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن ہیں. تو یہ ایک سینس آف اویئرنیس آپ کی بڑھ جاتی ہے. یہ جو آپ نے مدر ٹریسا اور نیلسن منڈیلا وغیرہ کی بات کی ہے, دیکھیں ینگ جنریشن کو یہ دھوکہ بہت دیا جاتا ہے. اگر کافروں میں سے کوئی اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم آخرت کے روز ان کے اعمال اکارت کر دیں گے اور ان کا وزن قائم نہیں کریں گے, ان کو تولے نہیں جائے گا. اس کی ریزن بڑی لاجیکل ہے, ریشنل ہے. انہوں نے دنیا میں جو بھی کیا ہے انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو اچھا کہا جائے, ان کی تعریف کی جائے, وہ ہیومینٹی کے لیے اچھا کام کریں, نیک لوگ ہوں گے. آئی ڈونٹ کیئر. میرا تو پرابلم یہ ہے کہ اللہ کو ماننا ہے یا نہیں مانا. میرا تو پرابلم یہ ہے کہ سرنڈر کیا یا نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کو دنیا میں کہہ دیا گیا, اور وہ تو احادیث بھی موجود ہیں کہ ایک شہید اور ایک عالم کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا, اور فرشتے حیرانی سے کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو تیری خاطر اس نے جان دی. تو اللہ کہے گا نہیں, اس نے جان اس لیے دی کہ اس کا قبیلہ اسے کہے گا یہ بہادر تھا, وہ کہہ دیا گیا اس کو, وہ ہو گیا کام. تو ایک تو یہ ان کا اسپیکٹ ہوتا ہے جو ورلڈلی ڈیزائرز کو, ہیومن ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں, پولیٹیکل چینج لانا چاہ رہے ہیں. ایک دوسرا اسپیکٹ بھی اور بھی ہوتا ہے, ہم نے ان کی زندگیوں کو ڈیپتھ میں اسٹڈی نہیں کیا ہوتا. ہم نے ان کا صرف مارکیٹڈ امیج دیکھا ہوتا ہے, اور اوبویسلی کام بہت بڑا ہوتا ہے. نیلسن منڈیلا کا کام بہت بڑا ہے, 27 ایئرس کی جیل کاٹنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اور جو مدر ٹریسا نے کام کیا ہے, اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی شخصیت کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ اس نے تو ساری زندگی فلاحی کام کیے ہیں, اس کا تو کیا کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دس از نن آف یور بزنس. اگر کوئی نیک دل لے کے میرے پاس آیا, کسی نے میری خاطر اچھائی کی ہوگی تو میں اس کو ریوارڈ دوں گا. تو قرآن پاک میں یہودی ہوگا, صابی ہوگا, عیسائی ہوگا, ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے. پرابلم یہاں پہ پڑتی ہے کہ وین وی اسٹڈی مدر ٹریسا کائنڈ آف فگرس, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی لائف اتنی ڈارک تھی کہ مدر ٹریسا جو تھی وہ فنڈنگ لیتی تھی, بہت زیادہ ویل پلانڈ فنڈنگ لیا کرتی تھی, اور وہ جو پناہ لیتے تھے اس کے پاس لوگ, اور جو ڈلیوری کے لیے عورتیں آتی تھیں اور جو مریض ہوتے تھے ان کا علاج نہیں کرتی تھی, ان کو باندھ کے رکھتی تھی. اور اس کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ مسیحا صلیب پہ کروسیفائڈ ہوئے تو انسان کو اذیت بھوگنی چاہیے, اس کو یہ اس کا مقدر ہے, اذیت کے ہی اندر سے اس کا نروان نکلے گا. تو لوگ درد کے مارے اس کی مونیسٹریز میں, اس کے چرچز میں چیختے رہتے تھے, اور ان کو ڈانٹا جاتا تھا کہ نہیں برداشت کرو, بچے, بیماریاں, اور وہ لمبے لیٹے ہوتے تھے قطاروں میں. اور پھر وہ پیسہ بہت زیادہ اکٹھا کرتی تھی, اور بہت زیادہ کنجوس عورت تھی, وہ خالی ہاتھ گئی ہے. تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ اب میں تب دے سکتا ہوں جب میں نے مدر ٹریسا کو اسٹڈی, میرے مائنڈ میں ایک وقت میں یہ کویسچن تھا, لیکن جب میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ حق ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ کون کیا ہے. تو یہ بیٹر یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن فلاسفی ہے. اللہ تعالیٰ خود چھپ گیا, اپنے آپ کو اس نے پردے میں کیا, اور اس نے ایک مخلوق پیدا کی جس کے اندر ایک پاسبلٹی رکھی پہلی بار کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی تھی. اور اس پاسبلٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلاسفی بھیجی ہمارے پاس. کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اچھائی ہے اور برائی ہے, ورنہ تو ہمیں اس کی بھی پہچان نہیں ہے. میں تو آپ سے ایک بات عرض کروں کہ کلچر پیدا ہوا, جو ایتھیسٹ ہیں آج کل, ان سے اگر آپ سمپل سی ایک بات پوچھیں کہ کلچر کس نے پیدا کر دیا ہے, کیونکہ انسان کے ذہن میں تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے جب تک اس کو سکھایا نہیں جائے گا. یہ ہمیں کس نے بتا دیا کہ یہ ماں ہے, یہ بہن ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, تو یہ تو الہامی کتابوں نے, کلچر تو اللہ نے خود پیدا کیا ہے. پرابلم یہ پڑتی ہے کہ جب آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اللہ جنت اور جہنم بتا رہا ہے, سزائیں بتا رہا ہے, تو اس سے اللہ کی مراد کیا ہے بیسیکلی.
قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ہمیں کیا پڑی ہے، اگر تم اچھے اعمال کرو تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم تمہیں عذاب دیں گے. کتنی خوبصورت پوئٹک ورس ہے کہ اللہ کو کیا ہے کہ وہ ہمیں آپ اگر کوشش کرتے رہے تو اللہ آپ کو عذاب دے کے کیا خوشی محسوس کرتا ہے. بات یہ ہے سوچنے والی کہ جب اللہ ڈراتا ہے اور جب اللہ نواز دینے کی بات کرتا ہے، امید دلاتا ہے، تو یہ پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ سسٹم ہے. انسان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پنشمنٹ اور ریوارڈ سسٹم کے تھرو بروئے آیا کرتے ہیں. آپ کے بچے ہیں، اب آئی ڈونٹ نو آپ کی شادی ہوئی ہے، سو یو آر ان دا ٹرائب ایکچولی، ہمارے ساتھ ہی ہیں. تو آپ بھی اپنے بچوں کو پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ سسٹم پہ چلا رہے ہیں. تو یہ خوف دلایا جاتا ہے، امید دلائی جاتی ہے تاکہ انسان کے پاس دو چوائسیز پیدا ہوں اور وہ آگے بڑھ سکے. اگر آخرت میں امید نہ دلائی جائے اور ڈرایا نہ جائے تو ہمیں کنٹرول کرنے والی فورسز کام نہیں کر سکیں گی. تو یہ گڈ اینڈ بیڈ کا ایک فلاسفی ہوتی ہے. اگر ہم اس پہ توکل کر کے چلیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا. دیکھیے وہ تو 1.5 گھنٹے کی ویڈیو تھی، اس میں میں نے آگے چپو بتایا بھی تھا. بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ایفرٹ تو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے. سو وی آر باؤنڈ ٹو ڈو سم ایفرٹس. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی ایفرٹس کرتے کرتے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جاتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور ہم اس کو ڈیزائن کرنے لگتے ہیں لائک اے منی گاڈ. وی کی ناٹ بیکم گاڈس، وی آر ہیومن بینگس اور ہم نے مر جانا ہے. وی آر مارٹل بینگس. تو امارٹل ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مارا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش اتنی کرو جتنا دکھائی دیتا ہے. سادہ سی ایک بات یہ کہ لمبی آرزو نہ پالو. اب میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کے ساتھ جانے کے بعد ایک 10 سال کا پلان بنا کے بیٹھا ہوں تو میری اذیت کا کیا عالم ہوگا، مجھے یہ نہیں پتا کل میرے ساتھ ہونا کیا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سٹرگل کرنی چاہیے جتنا آپ کو دکھائی دیتا ہے. فار ایگزامپل میں نے اپنی سٹرگل کا جو محور ہے وہ 30 40 45 دن میں رکھا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں میں جاتا. اور یہ کانشیسلی نہیں ہے، یہ مجھے انڈرسٹینڈنگ ایک میرے اندر ڈیولپ ہوئی ہے کہ میں 1 سال کا اگر پلان کروں تو بہت ساری چیزیں ڈسٹریکشن کی آ جائیں گی راستے میں. تو میرا نالج جتنا دور تک مجھے دکھا سکتا ہے. اب ایک کوشش میں آخرت کی بھی تو کر ہی رہا ہوں نا، وہ ایک اور طرح کی کوشش ہے. اس کے لیے مجھے کانسٹنٹ نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش. اب ایک کوشش آ جاتی ہے جو عالم اسباب کی ہے. عالم اسباب کی کوشش میں یہ ہے کہ میں کام کر سکتا ہوں اپنی روزی روٹی کے لیے، وہ مجھے کرنا چاہیے. اچھا لیکن وہ کام کتنا کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، کتنا زور لگا کے کرنا ہے، یہ میرے اپنے اوپر اللہ ڈیپینڈ کہ اپنا ٹائم کہاں لگا رہے ہو. تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے. بعض اوقات ہمارے اوپر بزنس اور انگیجمنٹ ایسی آئی تھی کہ ہم اس کے اندر پھنس جائے کرتے ہیں، لیکن عام طور پر اگر ہم چاہیں تو ایک بیلنس لائف گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک اپنے کام پہ ہوں اور اس کے بعد اب اس سے آگے جو ہوتا ہے، اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہوئے بھی کام کر رہے ہیں، اٹھتے ہوئے بھی کام. سو وی آر آلویز ڈوئنگ سم تھنگ ان آور مائنڈس. اب اس سارے چکر میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو ہم ماضی کے تجربات سے سیکھتے ہوئے اپنے حال میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کو کرافٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیزائن آور لائف. اٹ وانٹ ورک، اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دس. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں آج جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یا جہاں پہ آئے ہیں، آپ اپنی پلاننگ سے نہیں آ رہے ہیں، آپ کوشش ادھر کو کر رہے ہیں جہاں ادھر کو رہے ہوتے ہیں. اس ساری صورتحال کا میں نے جائزہ لیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر ایک وقت گزرنے کے بعد آپ کو ایسا لگے، جو کہ لگے گا، ون سرٹن ڈے ول ارائیو، کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آئی ایم لاسٹ، میں پھنس گیا ہوں. ایٹ دیٹ ٹائم کیپ اسٹرگلنگ، لیکن اپنی ایکسپیکٹیشنس کو جو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیں. اللہ کے اوپر بھی کچھ چھوڑنا ہوتا ہے، اللہ کے حوالے کرنی ہوتی ہے کشتی. اور اس وقت کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ الائیو رہیں، آپ اپنے میدان میں کھڑے رہیں. یعنی ایک مسلمان آدمی اگر کرائسس میں آ گیا ہے، سیٹ بیک میں آ گیا اور اس کی دولت ساری چھین گئی اور وہ غریب ہو گیا، ایٹ دیٹ ٹائم اس کو کیا کرنا ہے؟ مزدوری کرے گا. ایک وقت ہو سکتا ہے آفسز میں بیٹھتا اور بعد میں مزدوری کرنی، منڈی میں جانا پڑ گیا، تو ذلت تو آئی ہے. اس کو اٹھانے کے لیے اس کو صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ اللہ پہ توکل کرے گا نا تو اس کا سٹریسرز اس کے کم ہو جائیں گے. وہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم نے وہ کیا تو اس کی وجہ سے آج یہ ہو گیا، سو وی نیڈ ٹو فکس اٹ. نہیں، وہ ہوا ہماری وجہ سے ہی ہے، لیکن ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے. کانسیپٹ ڈوئل ہونا چاہیے. سنگولر یونٹ میں لے کے چلیں گے تو سٹک ہو جائیں گے ایک چیز کے اندر. تو اسے کرنا یہ ہے کہ اسے نماز پڑھنی، قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرنی، اپنا رستہ فائنڈ کرنا ہے. سوچ بچار ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ آف لائف ہے. فزیکل اسٹرگل، سائیکولوجیکل اسٹرگل از ناٹ ایوری تھنگ. فیتھ ایک آسپیکٹ ہے لائف کا، اللہ ایک آسپیکٹ ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز کے ٹائم پہ ہی ہے،
اس پہ چھوڑنا ہوتا ہے. اور نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ لیا, تسبیح تھوڑی سی کر لی, جو اللہ کو یاد کرنا اپنے عقائد کے حساب سے, آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم. اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اب میں نے اس پہ تو رکے ہی رہنا ہے, یہ نہیں کہ میں ڈپریشن میں نماز چھوڑ دوں, میں گولیاں پھانکتا پھروں, نہیں میں رات کو سوؤں گا, اب اللہ میرا مالک ہے, اللہ اس سے نیچے بھی لے گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں صبح منڈی جا سکتا ہوں. تو ہمیں ایک جگہ پر آ کر جب ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم جتنی بھی اسٹرگل کریں ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ پا رہے, تو اللہ پر نتائج چھوڑنے ہوتے ہیں اور اپنی اسٹرگل کو رکھنا ہوتا ہے, وہ چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے. ڈپریشن میں نہیں جانا ہوتا. دیٹس آل اباؤٹ اٹ. نہیں دیکھیں, تقدیر یہ بہت پرانا کویسچن ہے. تقدیر کا مطلب ایسے نہیں, ابھی آپ نے پھر کوائن کی سنگل سائڈ, ایک سائڈ دیکھی ہے. بات یہ ہے کہ تدبیر کے ساتھ تقدیر رکھی ہوئی ہے. آپ قدم اٹھائیں گے تو کوئی شے کے آپ نزدیک ہوں گے. میرے ایکشن سے جو رزلٹ پیدا ہوتا ہے وہ میری تقدیر ہے. تو اللہ میرے ایکشن سے میری تقدیر پیدا کر رہا ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کوشش سے کماؤں گا, محنت سے ملتا ہے, تو اللہ اس کی وہ تقدیر پیدا کر دے گا. اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں محنت سے نہیں ملتا, تقدیر سے ملتا ہے, وہ بیٹھ جائے گا, اللہ تعالیٰ ایک وہ تقدیر پیدا کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں سے یکساں ملے گا, عزت اور بے عزتی کا فرق پڑے گا, گریس اور ڈس گریس کا فرق پڑے گا, دینے والے اور مانگنے والے کا فرق پڑے, بہت فرق پڑے. زندگی تو زندگی ہی رہے گی, دے دیا جائے گا, لیکن دیکھا جائے گا کہ دیا کیسے گیا ہے. تو آپ کچھ بھی کریں گے نا, آپ یہ کہیں کہ میں قرآن نہیں پڑھتا, میں نماز نہیں پڑھتا, لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے, میں نے کہا تقدیر بن گئی, جہنم کی بن گئی, گو ود اٹ. اچھا وہ کل کو بندہ کہے گا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہے گا اب تقدیر اس کی جنت والی کر دو. تو دو لائنز چل رہی ہیں ساتھ ساتھ, وہ لکھی ہوئی ہیں, وہ اللہ کو پتہ ہے, اور ان پہ آپ کو سٹیمولس دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو ٹیسٹ کیا جائے کہ آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں. جیسا آپ ریئیکٹ کرتے ہیں اس لائن پہ آپ کو ڈالا جاتا ہے, اور اس کے اور سٹیمولس دیے جاتے ہیں کہ اس طرف کو بڑھے گا, گمراہی میں اور جائے گا, اور اگر وہ گمراہی میں اور دھنستا ہے تو اس کو صدمات بھی دے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ کل اللہ کو جا کے کہے کہ تو نے مدد نہیں کی, مجھے تو بتایا ہی نہیں. قرآن کی آیت دکھائی جاتی ہے, نماز سنائی, اذان سنا دی جاتی ہے, کوئی بیان دکھا دیا جاتا ہے, کوئی سوچ, کوئی بچے سے کچھ اپنے اندر, تو اگر روٹ چینج کر گیا گا یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تقدیر اس کی چینج. تو ایسے ایسے ہم پنگ پونگ کھیلتے کھیلتے اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اتنا سمپل ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی تقدیر پہ ملبہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی تدبیر پہ اپنے ہاتھ میں ساری مصیبت لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو بیلنس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تدبیر بھی کریں گے, اور تقدیر پہ تو ہمارا ایمان نہیں ہے, تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. لکھا ہوا ہے سب کچھ پہلے سے. رستے کئی طرح کے ہیں. ایک رستے پکے سیدھے مضبوط رستے ہیں جو آپ کو گم نہیں ہونے دیتے. آپ موٹر وے پہ چلے جائیں گے, آپ گم ہی نہیں ہو سکتے, بنی اس میں موڑ ہی نہیں آنا. وہ رستہ اسلام کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو صراط مستقیم پہ چڑھ جانے کا مطلب یہ کہ یو کینٹ لاسٹ. آپ کھل کے آپ بھاگیں, آپ کو پتہ ہی نہ آپ کدھر جا رہے ہیں, آپ سیدھے ہی پہنچیں گے اللہ تک. ایک رستے ہوتے ہیں پھر ٹیڑھے میڑھے بمپی روڈز, وہ رستے شیطان ان پہ طاق لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو سیفسٹ رستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا, اسٹریٹ پاتھ, وہ میرے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جا رہے ہیں. ہاں ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اس رستے میں ایکسٹریمٹیز نہیں ہے جی. اس رستے پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں. قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسائیوں کے بارے میں, کرسچنس کے, ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی, انہوں نے اس کو خود اپنے اوپر لادا. اور پھر اللہ نے ایک ڈیوائن ٹونٹ ان کو کیا ہے, ٹیز کیا ہے کہ, اور پھر اس کے تقاضے ان سے نبھائی نہیں گئے. اور پھر ننس کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور ہمیں پتہ ہی ہے سارا کچھ, اور جو پریچرز نے کیا ہے چرچ میں اس رہبانیت کے نام پہ, وہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے ہر وقت میں ذکر کروں گا اور سارا کچھ کروں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا یار یہ بڑی اچھی ڈیووشن ہے, لیٹس کنسیڈر یو. بٹ پرابلم یہ ہے کہ پھر باقی لوگ بھی یہی کہیں گے, کون کمانا چاہتا ہے اس زمین پہ بیٹھ کے. بھائی ہر بندہ کہتا ہے کہ کسی پہاڑ پہ بیٹھوں جان چھوٹے میری. دیکھیے اگر آج کہا جائے, اناؤنس کیا جائے کہ موت اویلیبل ہے اور وداؤٹ اینی پین ہے, اس زمین پہ کس نے رکنا ہے؟ نو باڈی وانٹس ٹو لیو. یہ پینفل پلانٹ ہے, یہاں پر ٹرمائل ہے, ٹارچر ہے, یہاں پر غزہ میں کیا ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے. تو اس صورتحال میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں, اعتدال پر رہنا, بیلنسز فائنڈ کرتے رہنا. اگر نہ کر سکو تو اس کے قریب تر رہنے کی کوشش کرنا. یہ بڑی ایک ٹیکنیکل چیز مجھے لگی, کیونکہ مجھے اپنی لائف میں اعتدال نہیں ملا. میں اعتدال پسند آدمی نہیں ہوں, میں جذباتی آدمی ہوں, ایموشنل ہوں, سینسٹیو ہوں, اور میں جھک جاتا ہوں ایک طرف کا, جھول کھا جاتا ہوں اور نکل جاتا ہوں اس طرح. تو مجھے یہ اسٹیٹمنٹ اگلی بڑی کام آ گئی کہ جب میں گر جاؤں نا, جب میں ڈوب جاؤں, تو آپ سے فرمایا کہ اوکے نو پرابلم, واپس آنے کی کوشش کرو, تھوڑا سا نکل آؤ, ہو گیا کوئی بات نہیں, بہت روحانی ہو گئے ہو نا اب,
چھوڑ دیا سارا کچھ. اب روٹی نہیں کھانی, اب گھر میں بچے نہیں بیٹھے ہوئے, اب رسپانسبلٹیز کس نے دیکھنی ہے. تو آپ سے کہتے ہیں لک ایٹ می, کہ میں نے شادیاں کی ہیں, میں نے جنگیں لڑی ہیں, میں نے سیاست کی ہے, میں نے وحی کو لیا ہے, میں نے قرآن ریسیو کیا ہے. چھوٹا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلنا کوئی آسان کام ہے پروفٹ کا. اٹس اے گریٹ سینس آف رسپانسبلٹی کہ آپ اتنے اکاؤنٹیبل ہیں کہ آپ پروفٹ ہیں. سب سے ہائیسٹ گریڈ آف ٹیسٹ ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں بلیسنگ, میں کہتا ہوں بلیسنگ تو ہے, لیکن آپ ان کی آزمائش سے پتھر مارے جاتے ہیں. میں نے ایک دن اپنے آپ سے کویشچن کیا, میں نے کہا اگر میرے شہر میں میرے ساتھ طائف کا انکمپلیٹ کلون اللہ کروا دے, اور میرے افکار کی وجہ سے, نظریات کی وجہ سے لڑکے بالے لونڈے لپاڑے اگر مجھے پتھر ماریں پاگل کہہ کے, کیا میں سروائیو کر سکتا ہوں ساری زندگی؟ تو کیا خوبصورت بات کی کہ مجھے جانتے نہیں ہیں, پتہ نہیں ہے ان کو. تو یہ بیوٹی تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایکسٹریمٹی میں گئے ہوئے ہیں, کم بیک ٹو دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دس از بیلنس لائف. شادیاں کریں, گلی محلوں میں رہیں, اپنے بچوں میں رہیں, جس وار تھیٹر میں آپ کو بلایا گیا ہے نا اس میں آئیں. بھاگ کے نہیں نکل سکیں گے. پہاڑ پہ چلے جائیں گے, روٹی تو وہاں بھی کھانی پڑنی ہے. کپڑے اتر جائیں گے, سردی لگے گی, کیا کریں پھر؟ مانگیں گے نا کسی سے. مجھے بتائیں ایک آدمی ننگا پہاڑ پہ جا کیسے سروائیو کرے گا؟ تو کچھ نہ کچھ اس کو اسباب درکار. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہ جو درکار ہوئے ہیں تو میرے سسٹم سے بھاگا کیوں ہے؟ تو پرابلم یہ آئی کہ میں جب مروں گا تو میرے اللہ جب مجھے روزے قیامت کھڑا کرے گا تو میری بیوی سے پوچھے گا کہ ہسبینڈ کیسا ہے. سب سے بڑی وٹنس تو وہ آ گئی, میرا لباس ہے, اور اس کی گواہی کو سب سے معتبر لیا جائے گا. جی بات ہی ختم ہو گئی. اس کے بعد میرے ماں باپ ہیں. اسی طرح سے تو گریڈز آتے جائیں گے, وٹنسز اپیئر ہوں گے, اور وہ کہیں گے جی نہیں جی یہ تو نمازیں بہت پڑھا ہے اور فرشتے تو بڑا پیش کر رہے ہیں نامہ اعمال, لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارا اس نے 10 لاکھ روپیہ کھایا ہوا ہے. یہ کیا بات ہے؟ اور ہم سے نمازیں نہیں پڑھی ہیں لیکن ہمارے پیسے اس کے پاس ہیں. تو بدلی جائیں گی نا چیزیں. تو اگر ہم اس سارے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے گلی محلوں میں رہ کر جب دباؤ میں آتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رشوت دی جا رہی ہے, ہمیں عورت نظر آ رہی ہے, ہمیں خوف آ رہے ہیں, اور ہم اپنے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کے ریوارڈز اتنے ہائی ہیں کہ ان کو فوز نظیمہ کہا گیا ہے. کجا یہ زندگی اور کجا وہ زندگی کہ آپ ایک پہاڑ میں ایک گوشے میں بیٹھے, کیا وہ ایک لائف اسکیپ کی لائف ہوتی ہے. اینی باڈی کین بی اے فرینڈ آف گاڈ آل دی ٹائم. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ہم ہر وقت ہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایموشنز یا سٹریس ایسے نہیں پہنچتا جیسے آپ کا مجھے گھر والوں کی طرف سے ہمیں سٹریس ایک دوسرے کو آ رہا تھا نا. اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ انسان نہیں ہے. اللہ ایسے, اللہ نے کہا کہ اگر میں گرفت کرنے پہ آتا میں تو زندہ کوئی نہ چھوڑتا زمین پہ. بچ کون سکتا ہے؟ لوگوں نے رات کو جو کیا ہوا ہے, کل رات کو, آج چل پھر رہے ہیں نا بازاروں میں, تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے سٹریس نہیں آتا کہ اس نے رات کو میری بات نہیں مانی, اس نے رات کو نماز چھوڑی ہے, میں آج میں. اللہ ایسے نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ از آلویز ہیئر. وہ کہتا ہے اچھا میرے بندے تو نے توبہ کر لی, بس میرا کیا ہے, میں نے تو رحمت غالب کی ہوئی ہے, تجھے کچھ مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ کسی بھی وقت چلتے پھرتے آپ اللہ کو کہہ دیں کہ اللہم انی عبدک, اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وائی ناٹ, میرا تیرے ساتھ کیا کانفلکٹ ہے. اللہ سے دوستی تو اتنی آسان ہے. پرابلم یہ پڑتی ہے کہ جب ہم اللہ سے دوستی کرتے ہیں نا تو اس وقت ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں ذرا ہائٹ پہ, ہم جذباتی ہو گئے ہوتے ہیں تھوڑے سے. تو اللہ کہتا ہے اوکے فائن, ٹھیک ہے بھائی, دوستی ہے تو اچھی بات ہے, لیکن تو نے کہا کہ محبت ہے مجھ سے, تو یہ تو سارے کہی جا رہے ہیں, تجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو لیٹس ٹیسٹ یو لٹل بٹ, تھوڑا سا دباؤ ڈال کے دیکھتے ہیں. تو اللہ کیا کرتا ہے کہ چھوٹا سا نقصان دے دیتا ہے, اور بندے آ کے میرے جیسے اجاڈ آدمی کو پوچھتے ہیں جی تسی تصویر کہی سی, ساڈا تو بزنس بند ہو گیا, میری تو بیوی لڑ کے چلی گئی ہے, میرے تو دماغ خراب ہو. اور میں کہتا ہوں بھائی کیا ہو گیا ہے, پھر چھوڑ دو. تو جب چھوڑو گے بھی تب بھی کیا ساری زندگی مصیبت کی شکل نہیں دیکھو گے؟ تب بھی تو دیکھو گے نا. تون و کرہن کا ورڈ استعمال ہوا ہے. اپنی خوشی سے آؤ یا مجبوری سے آؤ, آنا میری طرف ہی ہے. اور کیا تھا سورہ کہف میں کہ آج آ ہی گئے تم ہمارے سامنے, اور تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہیں اپنے سامنے کھڑا نہ کریں گے. اور وہی بات ہے کہ جیسے اس نے پہلی بار پیدا کیا اس نے پیدا کیا. اگر آدمی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا تو وہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں میں رہتا ہے, نارمل لائف میں رہتا ہے, ہر بار ہر روز 1,00,000 بار گرتا ہے, اور ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا. ایک چیز نہیں چھوڑتا, اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں چھوڑتا. اب تعلق یہ ہے کہ یہ میری تصویر لگی ہوئی ہے ہاتھ میں, اور میں نے نماز پڑھنی ہے اور میں قرآن پڑھوں گا, یہ میرا تعلق ہے. لیکن میں جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا. کبھی میرے ذہن پہ عورت چھائی ہوگی, کبھی پیسہ چھایا ہوگا, کبھی غربت چھائی ہوگی, کبھی سٹریس آئے گا, کبھی اینگر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جذبات کو میرے ساتھ لے کے کیوں آتے ہو؟ تمہیں تو ایک عالم اسباب میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے, تم نے تو پیچیدگیوں میں رہنا ہی رہنا ہے. تو میں نے جو کرنے کو کہا ہے مجھے کرو یا زبان سے کر لو. تو آپ اگر تعلق نبھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وفادار ہیں. تو آج آپ اگر وفادار ہیں تو اللہ ہو سکتا ہے آپ کو 20-25 سال بعد وہ کیفیات بھی دے دے جو آج آپ کو نہیں مل رہی ہیں.
دیکھیے کوئی یہ اٹس ناٹ اے اسٹیٹک کمپلیکس کویسچن ہوتا ہے، اور ایسے نہیں ہوتا کہ ڈپریشن میں ریکٹیفائی کر سکوں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکوں کہ ایسے ہوتا ہے لوگ اسے بچ جائیں۔ بہت سارے گیٹ ویز بنے ہوئے ہیں۔ کوئی بیماری سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی ماں باپ کے ساتھ جنریشن گیپ سے آ رہا ہوتا ہے، جینیٹک ڈس آرڈرس بہت پرانے بائی پولر آ رہے ہوتے ہیں، اسکڈزو آ رہا ہوتا ہے، جیسے شوگر آ رہی ہے، ڈائبٹک ہو رہا ہے، ہارٹ کے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے انہیریٹنس میں نفسیاتی بھی مزاج آ رہا تھا، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے دادا کا اگر کوئی پلاٹ ہے تو آپ کی انہیریٹنس میں آ رہا ہے، تو وہ تو ہمیں بڑے آرام سے سمجھ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کلیم کریں گے، ہمارا تو وراثت بنتی ہے۔ لیکن اگر میں کسی کو یہ کہوں نا کہ جنون جو ہے وہ آپ کے انہیریٹنس میں آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کہتا ہوں اچھا یہ تو قصور کوئی نہیں، جائیداد کیوں لیتے ہیں؟ اس میں آپ کا کون سا کمال تھا؟ آپ نے بنائی تھی، تو جب آپ وہ اٹھا کے لیتے ہیں تو اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں۔ اچھائی آئے گی تو برائی بھی ساتھ آئے گی، تو ایک تو یہ فیکٹر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ پھر براٹ اپ، 7 سال 6 سال کی عمر تک تشکیل دیا جا رہا ہوتا ہے اسٹرکچر سوسائٹی کی طرف سے، اسکولنگ ہے، پیرنٹل ہے، ریلیٹیوز ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، میڈیا ہے، بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک مزاج بن رہا ہوتا ہے۔ بچہ آبزرور ہوتا ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہوتا۔ جتنا نالج آپ کا سیز ہوگا اتنی آبزرویشن آپ کی کلیئر ہوگی۔ بچے کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو یہ ایک دفعہ دیکھ لیا آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، ہی از ناٹ انٹرسٹڈ۔ بچہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ آپ اچھائی کا درس دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ برائی کر رہے ہیں اور اس کے سامنے کر رہے ہیں، اور آپ کرائم کر رہے ہیں اور آپ چیزوں میں ہیں، تو بچے کی پرسنالٹی کے اندر یہ آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے کہ آئی کین بی گڈ، آئی کین بیکم گڈ، لیکن اگر میں اس کے ساتھ ایک بیڈ کریکٹر بھی رکھتا ہوں تو میں دونوں کو افورڈ کر سکتا ہوں۔ تو آپ اس کی ڈوئل نیچر بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ سے ان کا فرمان ہے کہ بچہ معصوم ہوتا ہے، تو ماں باپ اس کو بناتے ہیں عیسائی اور یہودی۔ ایک تو یہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ٹریل آف سیریز ہے، جیسے اسکولنگ جو ہمارا سسٹم ہے نا، خالی پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ہی، اس سے زیادہ مکروہ چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ اب پرابلم یہ کہ اس کے بعد گزارا نہیں ہے، تو نیسیسری ایول میں نے اس کو کہا کہ ضروری شیطان ہے، جیسے شیطان نہ ہو تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو اسی طریقے سے اسکولنگ سسٹم اگر ہو تب بھی مصیبت ہے، نہ ہو تب بھی مصیبت ہے کہ کیا کریں گے پھر۔ تو اسکولنگ سسٹم اس چیز میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ آپ اچھے انسان بنیں، ان کا یہ والا پرسپیکٹیو نہیں ہے۔ ان کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو ایک پروفیشنل مشین کیسے بنانا ہے، کیونکہ سوسائٹی جو ہے جو آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے، اس کا اس چیز میں کوئی بے شک وہ مسلم سوسائٹی ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو جائے، اس کو آپ کے افکار سے کوئی نہیں ہے کہ آپ رات کے اندھیروں میں باتیں کیا کر رہے ہیں، آپ کے کانسیپٹس کیا ہیں، دے ڈونٹ کیئر۔ ان کو پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے حصے کا کیک اٹھانا ہے نا، تو آپ کو اسکل سیکھنا ہے، آپ کو جابز لینی ہے، پروفیشنز میں جانا ہے، وہ تب آپ کو رستہ دیں گے۔ ادروائز وہ آپ کو سڑک پہ کھڑا کریں گے، آپ کہیں گے بھائی تو کوئی کام نہیں کرتا، وہ آپ کو کارنر کر دے گی سوسائٹی اور نکل جائے گی آپ کے اندر سے۔ یہ جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے لوگ ہیں، یہ کارنرڈ لوگ ہوتے ہیں، ہم نے ان کو ایجیکٹ کر دیا ہوا سسٹم سے، تو اس کا پریشر پڑ رہا ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ اور یہ ایک فیئر ہے کہ ہر بچہ فرنٹ رو میں نہیں بیٹھ سکتا، ہر بچہ ایکول انٹیلیجنس کسی کی آرٹ میں جا، یہ تو آپ یو نو ایوری تھنگ۔ تو ہم اس سسٹم میں پھنسے ہوئے پھر ماسٹرز تک جاتے ہیں، اور پھر آگے کچھ لوگ تو پی ایچ ڈیز تک بھی چلے جاتے ہیں کہ یار کچھ رستہ مل جائے، اور پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اگر تو آپ بائی چانس کسی پروفیشن میں چلے گئے اور آپ کا ہاتھ پیسے کو پڑ گیا، تو آپ کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہیں ان پہ پردہ پڑ سکتا ہے، آپ سروائیو کر سکتے ہیں، یو کین ہیو گڈ ڈاکٹرز، آپ میڈیسنز لے سکتے ہیں، آپ گرمی سردی سے بچ سکتے ہیں، آپ بہت سارے ایسے پریشر سے بچ سکتے ہیں کہ لوگوں کو آپ نظر نہیں آئیں گے، ماسکنگ ہو جائے گی آپ کی۔ لیکن اگر آپ گر گئے ہیں، آپ سے کیا نہیں جا رہا، آپ کریٹو نکل آئے یا کچھ ایسے معاملے میں چلے، تھوڑے ڈفرینٹ ہو گئے، تو آپ پھر اوپن ہو جائیں گے، اور لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ ایسے کیوں ہو گئے ہیں، آپ کو یہ اچھا ایک یہ سسٹم آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مذہب آ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں اور 25 28 30 میں جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ تھوڑا سا دکھائی دینے لگ جاتا ہے، کیونکہ جو بچے کی ایج ہے ٹین ایج، اس میں مذہب کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا، ہمیں سینس نہیں ہوتی، ہمارے اندر ٹیسٹوسٹیرون کے لیولز جو ہوتے ہیں وہ اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ یوتھ میں آپ کو لو، کمپیشن اور یہ ساری چیزیں، گانے، موویز اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں بہت، اور وہ اللہ نے سسٹم ہی ایسے بنایا ہے کہ بلائنڈ رکھو اس کو صرف عورت نظر آئے، انرجیز اس کے اتنی زیادہ رکھو کہ یہ اس کو ایلوژن میں جانے کا ٹائم دو تاکہ اس کا ٹیسٹ اسٹیبلش ہو سکے۔ تو جب آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جاب نہیں مل رہی، بیوی سے شادی کی ہے، شیلٹر نہیں ملا، میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، فیلور آ رہے ہوتے ہیں آپ کو، تو 28 30 32 35، تو سلائٹلی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یار قرآن بھی پڑھنا پڑے گا مجھے چیزوں کا تو یہ ایک علیحدہ سے پریشر اور آخرت کا خوف آپ کے سامنے آنے لگ جاتا ہے کہ یار آئی ایم ناٹ فیلنگ اونلی ہیئر بٹ آئی ایم فیلنگ سم ویئر ایلس آلسو، اور وہ اٹرنل ہو سکتا ہے۔ تو گریٹسٹ فیلور کا جو خوف ہے نا، وہ اس کو
عام طور پر ہم اپنے آپ کو بتا نہیں پا رہے ہوتے کہ وہ کتنا بڑا ہے. جہنم کا خوف کوئی چھوٹا خوف ہے؟ مر جانے کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ریلز ایسے ہوتے ہیں، میں ڈرانا نہیں چاہتا لوگوں کو، لیکن ابھی چونکہ ہم سبجیکٹ کے اوپر ہیں کہ لوگوں کو شاید عبرت آئے. خواب میں اگر ایک کتا پڑ جائے نا اور اللہ یہ فیصلہ کر دے کہ اس کی آنکھ نہ کھولنا، تو یہ برزخ ہے اور یہ جہنم ہوگی موت سے پہلے. کہ مرنے کے بعد ایک خواب شروع ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، ایک آڑ ہے اور اس پہ جو آپ نے کیا ہے وہی آپ کی لائف ہوگی، اور اس میں آپ کا خواب ٹوٹے گا نہیں کبھی. مجھے ایک بات ہے، کتا آپ کو پڑ گیا اور آپ بھاگ رہے ہیں اور وہ خواب ختم نہیں ہو رہا، آپ کہاں جائیں گے نکل کے؟ وہ اٹرنل ہے. تو اللہ کی پار تو یہ ہے. تو ہمیں پتہ ہے خوف، اللہ نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں کہ وہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں بند کیے ہوئے ہوں گے. یہ اٹس ویری ہارریبل چیز. تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. اب اس سارے چکر میں سے جب آپ گزرتے ہیں نا تو ون ڈے اٹ کولیپسز اور پینک آ جاتا ہے اور انگزائٹی سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور فیئرز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور آدمی ڈر جاتا ہے کہ میں باہر نکلتا ہوں کوئی لوگ نہ مجھے مار دیں، میرے ساتھ ایسے مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، مجھے ایسے کیوں لگتا ہے کہ فلاں آدمی مجھے مارنے کے، تو لوگوں کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہونے لگ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مائنڈ ڈر گیا ہے. ڈپریشن سے پہلے انگزائٹی سٹارٹ ہوتی ہے اور کچھ لوگ سیدھے ڈپریشن میں فال کرتے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے اوپر میرے ہاتھ کھڑے ہیں، بائی پولر ہے، اسکیزوفرینیا، بہت بڑی بیماری ہے، جینیٹک ہے، قصور ہی کوئی نہیں بیچارہ. اللہ ان پہ رحم کرے گا. پاگل پہ، اور پاگل تو نہیں لیکن بیچارے پکڑے تو گئے ہیں نا، تو ان پہ قلم نہیں رکھا جاتا. اللہ سے پوری امید ہے کہ اس کی کمپنسیشن ان کو دی جائے گی، کمپنسیٹ کیا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہو گیا ڈپریشن، اب اس میں سے نکلنا کیسے ہے؟ تو نکلنا ایسے ہوتا ہے سادہ سی چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈپریشن کی روٹ کاز فائنڈ کرنی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ روٹ کاز فائنڈ کرنے، اور اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے، ایجوکیشن کا سسٹم ہی نہیں پیچھے سے آ رہا. سکیٹرسٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ میڈیسن لکھنے میں انٹرسٹڈ ہے. آپ اس کے سامنے جا کے بیٹھے ہیں، آپ اسے بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے برے خواب آ رہے ہیں، مجھے چڑیلیں نظر آتی ہیں، وہ لکھ رہا ہے پیچھے زینکس. اس نے آپ کو یہ بیٹھ کے نہیں بتانا کہ نائٹ ویئرس کی سائنس کیا ہے. وہ آپ کو بتائے گا تو وہ دن میں 2 پیشنٹ بھی چیک نہیں کرے گا، وہ خود مفلوق الحال ہو جائے گا. تو اس کی پرابلم ہے، وہ بھی سوسائٹی میں بیٹھا ہے. اچھا، وہاں سے نکل کے آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ سے 5,000 روپے لے کے 1 گھنٹہ آپ کی بات سنتا ہے. وہ اپنے پتہ نہیں کتنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے. وہ آپ کو نم کرے گا، تھوڑی سی موٹیویشن دے گا، وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپرری ریلیف آئے گا اور آپ پھر وہیں پہ کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یار تم قرآن پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تم قرآن کو پڑھو، قرآن میں شفا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کانسٹنٹلی اپنی لائف کو تھوڑا سا شفٹ کرنے کی کوشش کریں، بے شک آپ سے نہیں کیا جا رہا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ نے ہارٹ ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، آپ کو ایسے لگ رہا ہے یہ نماز قبول نہیں ہونی، OCD آ رہا ہے آپ کو، obsessive ہوا، کوئی بات نہیں. وسوسہ تو لکھا ہی نہیں جاتا، فرشتے کو تو نالج میں ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو الاؤ ہی نہیں کیا کہ وہ لکھے گا. اللہ نے کہا یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے، تو اس کی نماز لکھ، تو آپ پڑھیں، اللہ مددگار ہے. لوگ اس سارے پروسیس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب سے ہائیسٹ اتھارٹی ہے. اللہ ہماری ہر سانس پہ ہے، ایک لمحے میں زندگی چینج کر دیتا ہے. ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی نہیں ہے. ہم نے بادشاہوں کو فقیر، صدام کے ساتھ کیا ہوا تھا، کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ابھی یہ سارا ادھر غزہ میں. تو اللہ تعالیٰ تو ایک لمحہ لگاتا ہے اور زندگی ایسے کی ایسے ہو جاتی ہے. تو پھر تھوڑے سے لائف کے ٹریکس چینج کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ کام ڈاؤن کرنا پڑتا ہے انجن کو. نیوکلیر ریئیکٹر ہے، اتنا تیز کر لیا اس کو، تسبیحات تھوڑی سی کرنی پڑتی ہیں، تھوڑا سا اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھار رات کو اٹھ کے اپنی زندگی پہ غور کرنا پڑتا ہے، 2 نفل پڑھ کے اتحیات میں بیٹھ کے کہنا پڑتا ہے یا اللہ مجھے لائٹ دکھا، مجھے رستہ دکھا، میں ڈر گیا ہوں، مجھے دباؤ پڑ گئے ہیں، مجھے خوف نے. دیکھیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو مایوس کرتا ہے، یعنی کہ مایوسی ڈر ہوتا ہے، انسیکیورٹی ہوتی ہے، جو مایوس کرتا ہے وہ شیطان ہے. تو یہ ایول ہے، جنات کا ہوتا ہے، اور ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے. لیکن یہ تو بڑی لمبی چیز ہو جائے گی کہ نکلنے کے اوپر بات کریں گے تو کرتے رہیں گے. ایک ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر سوسائڈل تھاٹ آ رہا ہے، اگر ایسی کوئی چیزیں آ رہی ہیں کہ بچے کو مار دوں یا اپنی جان لے لوں یا اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، تو سائیکالوجسٹ، سکیٹرسٹ کے پاس جائیں. اپنی میڈیسن لیں، فوری طور پہ پہلے ریلیف لیں، اس کے بعد دیکھیں، لوگوں سے ملیں، علم کو حاصل کریں. میں کل بھی بیٹھا ہوا تو بات کر رہا تھا کہ ہم مسلمان اتنی بری طرح سے بھول گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آرڈر کیا، ڈائریکٹ آرڈر ہے کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز ہم پہ فرض ہے، اس کی معافی نہیں ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. مجھے یہ بتائیے، کیا علم صرف کمپیوٹرز کا ہوتا ہے؟ کیا علم صرف انجینئرنگ کا ہوتا ہے، میڈیکل سے؟ نہیں، علم قرآن کا ہوتا ہے. اس علم کے ساتھ اس علم کو جب تک آپ کمبینیشن میں نہیں لے کے آئیں گے تو علم آپ کو ڈرائے گا. میں آپ کو سچ بتا، آپ کسی اندھیری سڑک پہ چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ دور تک آپ کوئی رستہ نہیں آئے گا اور میں اکیلا ہی جا رہا ہوں، تو آپ کے ذہن میں نا کچھ خیال آئیں گے، اسپیسیفک تھاٹس آئیں گے
کہ کوئی سنیچر آ سکتا ہے، کوئی چیز آ سکتی ہے، کوئی سانپ تو اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، تو نالج ہانٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو نالج تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جہنم کا، جنت کا، بھوتوں کا، جنوں کا، خوفوں کا، تو وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس چیز کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایسا ریسورس چاہیے نالج کا جو اس کو سیٹسفائیڈ کرے، رسپونڈ کرے. اس کے لیے آیات ہوتی ہیں قرآن پاک کی. انا للہ و انا الیہ راجعون ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر مجھے ڈر لگ رہا ہے، لوگ موت سے خوف آ رہا ہے، تو لوگ مر گئے اور میں نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے. تو یہ رسپانس ہے. بے شک آپ کے مائنڈ کو سمجھ آئے نہ آئے، لیکن آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح کرنی شروع کر دیں گے تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے مائنڈ میں جا کے کیا کرنا ہے، اس نے کس تھاٹ کے پیٹرن کو رسپونڈ کرنا ہے. تو ایک تو یہ کرنا پڑتا ہے اپنے لائف سٹائل کو، اگر ہو سکے تو تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے. ریڈیکل چینج نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزوں میں سے رکنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں. ناٹ ماڈیفکیشنس کے میں بہت سخت خلاف ہوں، لیکن کچھ چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی بندہ بہت زیادہ شراب پی رہا ہے اور اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے تو وہ اس کے لیے اسٹیمولس کے طور پہ کام کر رہی ہے، اس کو اس میں سے تھوڑا سا باہر آنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ آئس لے رہا ہے، کوک لے رہا ہے، کرسٹل میتھ لے رہا ہے، میروانہ لے رہا ہے، ہیش لے رہا ہے، ڈپریشن آنا ہے. نشے سے بہت زیادہ ڈپریشن آتا ہے، میڈیا کی لائف سے بہت زیادہ ڈپریشن آتا ہے. آپ میوزک میں چلے گئے ہیں، آپ انڈسٹری میں چلے گئے ہیں، میڈیا انڈسٹری، فیشن انڈسٹری میں چلے گئے ہیں، تو یہ ایک ٹائم کنزیومنگ بیسٹ ہے. اس میں 24 گھنٹے کوئی میننگ نہیں ہے. اس میں تو 10-12 سال آپ کے ایسے کھائے جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. تو آپ جب ان چیزوں کے منہ میں جا کے گرتے ہیں نا بلاؤں کے، تو آپ کے پاس کچھ ٹولز ہونے چاہیے بچنے کے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ زندگی کی کسی بھی سٹیج پہ اگر بیلنس کرنے کی کوشش کرنا شروع کریں گے تو آپ کی ڈپریشنز، انگزائٹیز جو ہیں وہ نارملائزیشن پہ آنا شروع ہو جائیں گی، تھریش ہولڈ واپس آ جائے. دیکھیے، مقصد اختلاف نہیں ہوتا، یا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ تنقید کرنی ہے یا اپنے آپ کو سچا کہنا ہے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ دعا ایک کوالٹی ہے، اور مصیبت کا پڑ جانا ہے، اور آنکھوں میں پانی کا آ جانا ہے، اور وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں، کسی ہاسپٹل کے باہر کسی ماں کے بچے کا آپریشن ہو رہا ہو تو اس کو کون سی جائے نماز کی ضرورت ہے، اور اس کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے کہ میں سنتا ہوں جب مضطرب مجھے پکارتا ہے. تو مضطرب نے تو مسجد میں جانے کا، اس کو تو مصیبت پڑ گئی ہوتی ہے. تو یہ تو ہائیسٹ فارم آف کوالٹی ہے. لیکن دعا کے گریڈز ہیں. ایک دعا ہوتی ہے ایمرجنسی میں، جس کو مضطرب کی دعا کہا گیا، اور ایک دعا ہوتی ہے مسائل کی دعا، اور ایک دعا ہوتی ہے ہدایت کی دعا، اور ایک دعا ہوتی ہے علم کی دعا، کشائش کی دعا. کئی طرح کی دعائیں ہیں. تو اسی طریقے سے ان کو مانگنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں. دعا چلتے پھرتے بھی مانگی جاتی ہے. اگر کوئی آدمی تسبیح کر رہا ہے تو وہ ہر وقت دعا میں ہے. یہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. وہ امن میں ہے، اس کو بچایا جا رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، وہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، بہت بڑی سٹیٹ آف لائف ہے. اس کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی دعائیں قبول کی جا رہی ہوتی ہیں. کل کی مانگی ہوئی، پرسوں کی مانگی ہوئی. اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، نوازنے پہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، 50 سال پرانا آپ کو رسپونڈ کر دیتا ہے. تو یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آخرت کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی دعا، کئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو کچھ دعائیں بیٹھ کے پروٹوکول سے مانگی جاتی ہیں، اور اس میں پھر صوفیاء نے، اساتذہ نے کچھ طریقے بتائے ہوئے ہیں. اور کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ آزاد ہیں، آپ جیسے مرضی کریں، اپنے فیتھ کے حساب سے کر لیں. اور اٹ ڈپینڈس اپان یو، اور اللہ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کو وظائف سے، اللہ تعالیٰ کو چلوں سے، اللہ تعالیٰ کو عملیات سے، نعوذ باللہ کسی میں جرت نہیں ہے اس زمین پہ بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ کو کنونس کر سکے یا ہمیں یہ بتا سکے کہ یس آئی ہیو اے پرمیشن، آئی ایم این اتھارٹی، کہ میں جو آپ کو بتاؤں گا اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی بات مانے گا. نو بڈی آن ارتھ کین ڈیئر ٹو ٹاک لائک دس اباؤٹ ڈیوینٹی. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، بلند ہے ہر چیز سے. ہاں کچھ ہوتا ہے جیسے درود ابراہیمی کے بغیر کیا دعا مانگنی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. وہ تو آپ آئے نہیں ایک رستے سے تو آپ سے اس کو نکال دیں تو پیچھے کیا ہے. یہ ہے. اس کے بعد آپ کوئی آیات پڑھتے ہیں دعاؤں میں. پھر کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو مسنون ہوا کرتی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے. خوف کی دعا ہے، اللہ مستر عوراتینہ و آمن رواتینہ. کسی کو ڈر لگتا ہے، وہ صبح شام 7 پڑھنا شروع کر دے. تو اب اس کو دعا میں بار بار چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی چیخ لیں گے، پھر کبھی نہیں بھی دل ہوتا نا، کبھی بزینس ہو جاتی ہے، کبھی آپ پھنس جاتے ہیں، کبھی دعا کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، کبھی نماز پڑھ کے آدمی فریز ہوا ہوتا ہے، اسے ایموشن نہیں ہوتے، اس کے پاس ڈرائی ہوتا ہے. تو اس وقت پھر جو مسنون دعائیں ہیں وہ پرماننٹ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں صبح شام دونوں کناروں پہ رکھ لی ہیں تو سنی جا رہی ہیں اور چلتی چلی جا رہی ہیں. یہ ایک اور طرح کی زندگی ہے.
اس میں جو لوگ چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے سیٹس بنائے ہوئے ہیں 20 50 دعاؤں کے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے جنون ہیں, یہ ہمارے پرابلمس ہیں, یہ فیئرز ہیں, یہ انسیکیورٹیز ہیں. بیوی کے ساتھ کانفلکٹ ہے تو دعا ہے, بیماری کی دعائیں ہیں, ہر چیز کی دعا ہے. آپ نے کوئی چیز تو چھوڑی نہیں ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. تو آپ ان کو اگر لے لیتے ہیں تو آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرماننٹ بن جاتا ہے. یہ تو نہیں کہ برساتی مینڈک کی طرح جب بارش ہوئی تو نکل آئے پھدک کے باہر, اور جب بارش چلے گی تو واپس اپنے بل میں گھس گئے. پھر ایسے نہیں چلتا. جب دعا کرنی ہے تو پھر کانسٹنٹ کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کانسٹنٹ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. تو ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں جب تک پھر ہوں تو میں بھی پھر کانسٹنٹ ہی دعا کروں گا. تو پھر وہ نماز میں الگ سے کر رہا ہوگا, سوتے جاگتے الگ سے کر رہا ہوگا, اگر کچھ تسبیح کر رہا ہے, یا رزاقو ایک دعا ہے, ربی زدنی علما ایک دعا ہے. اگر ایک بندہ اس کا ورد کر رہا ہے تو وہ ہر وقت دعا کے اندر ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس کو اگر ایک وسیع تناظر میں رکھ کے دیکھیں تو دعا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کسی اسٹیٹک ریالٹی میں اس کو کیپچر کر دیں گے, کہیں گے یہ دعا ہے. دعا بنا کرتی ہے, دعا پیدا ہوا کرتی ہے. اور جو لوگ دعا کی سائنس کو سمجھ جاتے ہیں پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو ایموشن آئے نہ آئے, ان کو لگے. دیکھیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ, اس کا مطلب ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی سے بچا لے. کسی بھی وقت آ سکتی ہے, بے عزتی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. کوئی ٹریفک سارجنٹ آپ کو 1 منٹ میں ذلیل کر سکتا ہے, پولیس والا کر سکتا ہے, ڈاکو کر سکتا ہے, لوگ آپ کو خراب کر سکتے ہیں, ہیوملیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے صبح 7 بار پڑھ لی ہے, آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے ایسے کر کے مانگنا نہ رہی ہو, تو اگر آپ کے ریپیٹیو بیہیویئر میں گئی, آپ صبح اٹھیں اور آپ نے پڑھ لی ہے اور آپ کے ساتھ شام کو کچھ ہونے والا تھا تو اللہ نے نکال دیا آپ کو اس میں. پھر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پہ میں پکڑا گیا تھا, دھر لیا گیا تھا, لیکن اسپیشل ہاں میرے اوپر کرم کیا گیا ہے. ماں باپ کا راضی ہو جانا اللہ کا راضی ہو جانا ہے. کیونکہ ماں باپ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے ایک عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ماں باپ اولاد کے بارے میں جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. اولاد جو مرضی سوچتی پھرے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمارے ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں یا یہ پڑھیں, اور ہم ویسا نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم ان کے اگینسٹ جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور دلائل لا رہے ہوتے ہیں. اور وہ آج کل کی ماڈرن دنیا میں تو اس کے بہت سارے ریزننگ کے فیکٹر ہمیں مل جاتے ہیں کہ جو ان کو پتہ نہیں ہے اور یہ ہے. لیکن جو محبت کا رستہ ہے وہ اطاعت کا رستہ ہوتا ہے, اور اس میں زیادہ ریزننگ نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اللہ تعالیٰ کو علم سے نہیں ڈھونڈا جاتا, علم اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے لیا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے علم سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا. اللہ تک جانے کا راستہ محبت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ علم سے کنونس نہیں ہوتا. وہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنے لیے حاصل کرو تاکہ تمہیں میری عقل آ سکے کہ میرے رستے کدھر کو آتے ہیں. لیکن ان رستوں پہ اگر آپ محبت کے بغیر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس میں عقل مند ہوں اور میں فلاسفر ہوں اور میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا, تو فلاسفرز کے حال ہم نے دیکھے ہیں گریکس میں اور رومنس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اور جو آج جس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے, اور محبت میں ریزننگ نہیں ہوتی, اس میں لاجکس نہیں ہوتی, اس میں کہہ دیا گیا اور مان لیا گیا. ٹھیک ہے, یہ سمپلسٹ فارم ہے کہ آپ نے فرما دیا, ہم نے کہا مان لیا. آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے, میں نے اللہ سے ملا ہوں, میرے پاس وحی آتی ہے, ہم نے مان لیا. تو آپ سے ان کی محبت میں مانا نا, اور محبت پیدا ہوتی ہے علم کے ساتھ. یہ سارا سب کچھ اتنا نیچرل ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پورے سسٹم میں سے گزرتے چلے جائیں. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں بابا کے پاس دعا کروانے جاتا ہوں, چلا جائے, کیا حرج والی بات ہے. اور لیکن پھر اس کو اس بابے سے ہی ملنا ہے, دیکھنے کی بات ہی ہوتی ہے. کچھ دیکھیں بزرگ ایسے ہوتے ہیں, ہمیں حکم ہے کہ جب الجھ جاؤ تو راسخون کے پاس جایا کرو, جن کے پاس علم کے درجات ہیں ان کے پاس چلے جایا کرو. اور اگر آپ اپنے کسی بزرگ کو یا اپنے کسی استاد کو جا کے کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجئے, میرے حق میں دعا کیجئے, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. میں اپنے کسی پرائمری اسکول کے ٹیچر کے پاس بھی اگر جاؤں گا تو میں یہی کہوں گا کہ میرے لیے دعا کیجئے گا, اللہ میرے حالات بہتر کرے. آپ کا کنسیپٹ ٹھیک ہونا چاہیے. میں تو ایک ویڈیو کی مزاروں کے اوپر تو بڑا وہ عجیب سا اس کا ریئیکشن, میں نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے مزاروں پہ جانا چلے جائیں. میں تو خود چلا جایا کرتا ہوں کبھی کبھی, کچھ اساتذہ اچھے لگتے ہیں, آدمی کا دل کرتا ہے ان کے پاس جائے. ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں. قبرستان جانا انسان کے ریچول میں اس کی نیچر کا ایک حصہ ہے. ہم شادی بیاہ کرتے ہیں, ہم رسمیں کیا کرتے ہیں, تو قبر پہ جانا بھی ایک رسم ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے. ہمارے اپنے جو ہم سے کھو گئے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے ہم ان سے ملیں. تو کبھی کبھی اب علم تو یہ کہتا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے, وہاں تو مٹی کی ڈھیری بھی نہیں ہے, وہاں تو ختم ہو گئی, جسم بھی ختم ہو گیا, تو کس لیے جاتے ہیں وہاں پہ؟ اس سے پوچھیں جس کا بچہ مرا ہوا ہے, اس سے پوچھیں جس کی ماں مر گئی ہے, وہ وہاں پہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں, قبر کے اندر کیا ہے, کچھ بھی نہیں. وہ تو ہم کیا اب اس پہ بات کریں. محبت لے کے جاتی ہے, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہاں پر جا کر میں ایک بات کہتا ہوں کہ کیا آپ
کسی کی قبر پہ جا کے یا کسی کے بابے کے پاس جا کے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہے؟ اگر آپ یہ نہیں سمجھتے تو یو آر فری. پھر لوگ تھوڑا سا محبت میں ذرا وہ کیا کہا تھا معین اختر نے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اٹس اے ویری ٹیکنیکل کویشچن. دو اس کے رخ ہیں. دیکھیں انوائرمنٹ کا جو اسے ٹرانس کہا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ ٹرانسینڈنٹل ایک چیز ہوتی ہے. آپ ایک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ ہپنوسس میں ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسی کیفیات ہو. وہ الہام نہیں ہوتا. ایک الہام یہ ہوتا ہے جو انٹویشن کی جو ایکچوئل ڈیفینیشن جو ہوتی ہے نا، آپ کا نالج، آپ کی پرسیپشن، جب یہ بالکل الائن ہو جائیں اور آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کی اصلیت نظر آ جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو اس کا فلو کہ وہ کدھر کو جائے گی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ جب یا اپنے آفس سے میرے تک آنے کے لیے چلے تھے تو آپ کے پاس ایک الہام تھا کہ آپ نے یہاں جا کے پوڈ کاسٹ کرنا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. یہ آپ کی پرسیپشن ہے. یہ ہم سب کے ساتھ زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جس کا نالج جتنا زیادہ ہے، جس کا اخلاص اتنا زیادہ ہے، اس کی پریڈکشن پار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. اور یہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ہوتا ہے، سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب آپ کو آپ کی آنکھوں کا جو بلڈ ویژن ہے وہ صاف ہونے لگ جاتا ہے. اب یہ پرسیپشن عام لوگوں میں مس انٹرپریٹ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دکھائی دیتا ہے. دکھائی نہیں دیتا. پرسیو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ادراک ہوا کرتا ہے، آپ کو پتہ چلا کرتا ہے کہ چیزوں نے کدھر کو جانا ہے، حالات کا رخ کیا ہوگا، معاملات کس نہج پہ پہنچیں گے، اور اس کی بنیاد پہ آپ پریڈکٹ کیا کرتے ہیں. اور وہ پریڈکشن اس میں غلط اور صحیح ہونے کے برابر برابر چانسز ہوا کرتے ہیں. اور جو دکھائی دینے والے معاملات ہوتے ہیں وہ ہیلوسینیشنز بھی ہو سکتی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی ہو جایا کرتے ہیں، کچھ سچے واقعات ہو جاتے ہیں. سم ٹائم کوئی ٹائم لیپس میں ڈیجا ووز عام بندے کو بھی ہوتے ہیں، آپ کو بھی کبھی ہوا ہوگا، خواب دیکھا اگلے دن پورا ہو گیا. یا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ سین تو دیکھا ہوا ہے، یہ تو ریلیٹڈ ہے. تو ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی اسکیل پہ ایسے واقع، کیونکہ آخر کار تو ہم بینگز ہیں، کہیں سے آئے ہوئے ہیں. تو ایسے معاملات کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہیے. یہ روحانی طاقتیں اور کشف، ان چیزوں کو اگر آپ ان کے پیچھے پڑیں گے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری منزل جو ہے وہ اللہ ہے بذات خود، اور ہم باقی سارے رستے ہیں. اور رستے میں پھر کینڈیز بھی ہیں، شاپس بھی ہیں. تو آپ رکتے ہیں اور بچے کی طرح کبھی حیران ہو جاتے ہیں کچھ عرصہ، نو پرابلم، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ٹرائی ٹو فائنڈ یور بیلنسز اگین اینڈ موو آن. دیکھیں کنٹرول از دا ورسٹ فارم آف سپریشن. کنٹرول ایک ٹارچر ہے. کنٹرول کا مطلب ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول یور کڈس، یو آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول یور وائف، یور فنانسز، یور فیوچر، یور سیلف. آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش، تو کتنا کر لیں گے؟ کسی ایک اسپیکٹ میں اگر جبر نافذ کر بھی دیا تو باقی چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو کنٹرول نہیں کرنا ہوتا، انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. تھاٹ کو کنٹرول کرنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ تھاٹ ڈیمانڈ ہے، تھاٹ ڈیزائر ہے. اب میں ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ پیاس لگے گی تو پانی کی تھاٹ آئے گی. اب یہ ایک بایولوجیکل ریئیکشن ہے کہ باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے اور مائنڈ کو پتہ ہے کہ مجھے پانی کی ڈیمانڈ پیدا کرنی، تو پانی کی تھاٹ وہاں پہ ہے اور گلاس ڈھونڈا جائے گا اور ڈیمانڈ پیدا. اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کا گلاس دیکھ کے آپ کو پینے کی تھاٹ پیدا ہو جائے. تو یہ ان سائڈ آؤٹ سائڈ دونوں طرح سے چل رہا ہے. تھاٹ کے ناٹ بی اسٹاپڈ، تھاٹ کے ناٹ بی کنٹرولڈ. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ تھاٹ کو اپنی صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو ڈراتی پھر رہی ہے اور آپ اس کے غلام بنے ہوئے ہیں، کچھ کر رہی. کبھی ٹرائی ٹو یعنی یہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنی تھاٹس کو یوز کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میری تھاٹ مجھے یوز کر. ہم ریورس میں گئے ہوئے ہیں اور ہماری تھاٹ ہمیں ڈرائیو کر رہی ہے اور ہم اپنے ذہن کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اب اس کو حیات و دنیا میں لگا دیا ہے تو وہ تو عفریت بن گیا نا، مانسٹر بن گیا، بہیمت ہو گیا. تو اگر آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں سائیکالوجی کے حوالے سے، اسکیٹری پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا سائیکولوجیکل سٹرکچر ہے وہ کام کیسے کرتا ہے. اس کے نتیجے میں تھاٹ کی ایکچویلٹی جب پتہ لگتی ہے تو تھاٹ کے پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں اور آپ کو کافی حد تک یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر مجھے فیئر آ رہا ہے تو یہ نان ایگزسٹنٹ ہے. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ بچپن میں شاید آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا تھا، کہانیوں میں پڑھا ہوا تھا کہ ہمارے بیڈ کے نیچے شاید مانسٹر ہے، بھوت ہے. وہ بیڈ کے نیچے نہیں ہوتا تھا جی، وہ یہاں پہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ نیچے نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک اویئرنیس ہے کہ وہ بعد میں جیسے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں پہ ہوتا ہے تو وہ فیئر ختم ہو جاتا ہے آپ کا. تو اپنے فیئرس کو ختم کرنے کے لیے اپنی تھاٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. اور تھاٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فرینکلی اسپیکنگ، آنیسٹلی اسپیکنگ، قرآن پاک پڑھنا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو دیتا ہے. نہیں جائے استاد خالی است،
استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اور بات وہی ہے, میں تو ایک ہی چیز پہ چلتا ہوں کہ بیلنس کدھر ہے. استاد انسان ہوتا ہے, اس کے کال اور فیل میں تضاد ہو سکتا ہے, وہ بہت سی ایسی کمزوریوں کا شکار ہو سکتا ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہیں, تو فالو نہیں کر سکتے استاد کو. فیتھ بلائنڈ ہوتا ہے جی. آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا, میں نے اللہ کو نہیں دیکھا, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا, ہم نے ان کا کریکٹر دیکھ لیا, پڑھ لیا. ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی پروفٹ کا کوئی اسکینڈل نہیں آ سکا. آپ کو یہ عجیب و غریب بات نہیں لگتی؟ دنیا نے کسی کا جھوٹا چھوڑا ہی نہیں ہے, اگل دیتی ہے دنیا, آج نہیں تو کل. کون ایسا دنیا میں گزرا ہے جس کا ظاہر اور باطن اللہ نے آشکار نہیں کر دیا؟ تو اتنے وہ ہائیسٹ کریکٹر کے پروفٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنے پروفٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہاں پہ میں سیف ہوں. آپ قرآن کو بلائنڈلی فالو کریں, آپ کو کبھی ڈیمیج نہیں آئے گا. آپ جب ٹیچر کو بلائنڈلی فالو کریں گے تو آپ انجانے میں, جان بوجھ کے نہیں ہوتا, اللہ کے ہاں کم علمی عذر ہوتا ہے, اللہ ایکسیپٹ کرتا ہے, دنیا نہیں ایکسیپٹ کرتی. آپ جا کے سارجنٹ کو کہیں گے جی مجھے نہیں پتا تھا ٹریفک کی بتی لال ہو تو رکنا ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہے, وہ گاڑی نہ لے کے آئے نا سڑک پہ, فی الحال جرمانہ دیں آپ. تو دنیا میں لا علمی عذر نہیں ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ استاد کے پیچھے لوگ جاتے ہیں محبت میں, اللہ کی وجہ سے اخلاص ہوتا ہے لوگوں کے اندر. اب اگر ٹیچر فراڈ بیٹھا ہوا ہے, دیکھیں جتنا علم بڑا ہوگا نا نفس بھی اتنا طاقتور ہوگا. آپ کے پاس کوئی ایسا اس وقت میجرمنٹ نہیں ہے جس سے آپ میرے اخلاص کو چیک کر سکیں. اللہ کا ڈائریکٹ میرا معاملہ ہے, تو اگر میں فراڈ ہوں تو آپ میرا کیا کر لیں گے؟ تو اس لیے ہمیں کہا گیا کہ اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس کے بعد علم ہے, اور اس پہ کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. استاد کا درجہ بہت بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ میں اگر اپنے استاد کے پاس جاؤں تو یہ کم ہے کہ میں اس کے شہر میں پہنچ کے اپنی جوتی اتار دوں اور میں مٹھائی کا ٹوکرا اپنے سر پہ رکھ کے چڑھوں. میرا استاد ہے. استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے. اب دیکھیں میں تو استاد نہیں ہوں, لیکن اگر میرے پاس آ کے کوئی بچہ 20 سال کا آگے پوچھتا ہے کہ جی میں الجھ گیا, تو میرے پاس ایک چیز ضرور ہے, میرے پاس 20-25 سال کی مار ہے. وہ کسی بھی فیلڈ میں, آپ میں اے سی مرمت کرنے بیٹھ جاتا, میں وہاں پہ میں نے کاریگر ہو جانا تھا, تو مجھ سے کسی نے آگے سیکھنا تھا, میں کہنا تھا اچھا میں بتاتا ہوں. تو میں کروں گا کیا کہ بچہ آ کے اگر مجھے کہے گا نا کہ جی میں یہ کر لوں, تو میں اس کو 45 سال کی ایج میں اسے 25 سال آگے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, اور میں اسے کہوں گا یار ٹھیک ہے یہ کرو, اس طرف نہ جانا, اور میں ایکسپلین کر دوں گا کہ اس میں یہ پرابلم آئے گا. تو میں نے اس کے 10-20 سال بچا دیے ہیں جو میرے لٹ گئے تھے. یہ والا پروسیس ہے استاد اور شاگرد کا. ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم جیسے رشتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا, ماں باپ کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ, دوست کا رشتہ, اسی طرح ہم نے استاد اور شاگرد کو بھی ایک رشتہ بنایا ہوا ہے. رشتہ یہ ضرور ہے, یہ ایک تعلق ہے, لیکن علم کا تعلق ہے. جیسے دوست آپ کا بلڈ لائن میں سے نہیں آ رہا, لیکن اس کا ایک تعلق ہے آپ کے ساتھ, اسی طرح سے استاد اور شاگرد کا بیسک تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا محسن ہوتا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ وفادار رہنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ استاد مینیک ہو سکتا ہے, استاد ہوس پرست ہو سکتا ہے, استاد میں ایسی بہت سی کجیاں ہو سکتی ہیں. استاد کے کہنے پہ پیسے انویسٹ نہ کریں, استاد کے کہنے پہ ایسا خلاف شریعت کام نہ کریں جو آپ کو اللہ اس کے رسول سے نے حکم نہیں دیا. استاد کے کہنے پہ اندھا دھند اپنے فیوچر کو ڈیزائن نہ کریں, میں باہر چلا جاؤں جی یہ کیا نان سینس ہے جی. ہاں مشورہ کریں, آپ اس مشورے میں ایک حصہ استاد کا رکھیں کہ جی میں باہر جانا چاہ رہا ہوں, مائگریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وائز لوگ ہوتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں جی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. وہ کچھ اپنے علم سے, کچھ اپنی پرسیپشن میں, کچھ تسبیحات, کچھ ذکر اذکار, اللہ نے اس کو رحمت دی ہوگی اپنی, تو وہ آپ کو کہے گا کہ اچھا کوشش کر لو, چلے جاؤ, اللہ برکت دے گا. لیکن یہ واحد نہیں, یہ ہول آف دی گیم نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے حالات دیکھنے ہیں, اپنی کیفیات, اپنے اسکل دیکھنے ہیں, لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو. پھر ایک چیز مل کے فیصلہ سازی میں کردار ادا کرتی ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم استاد کے پیچھے لگتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو گٹھڑی ہے نا اس کو سر پہ اٹھا لے گا, اور یہ ذمہ دار ہے ہمارا. ذمہ دار نہیں ہے کوئی, اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو میرا استاد میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جب مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے نا تو آئی ایم آل الون, اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنی مدد آپ کے تحت جانا ہے. ہاں ہیلپ ملتی ہے, رستوں میں ملتی ہے, آپ کو لینی چاہیے, ہر جگہ سے لینی چاہیے. ماشاء اللہ بریلینٹ کویسچن ہے. دیکھیں آج اس کو سالو کر دیتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے الحمدللہ انشاءاللہ, مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 طرح کے فگرز ہوتے ہیں. ایک فگر آپ کو نظر آئیں گے 111 بار, 413 بار, 536 بار, اور ایک فگر ہے جو میرے جیسے کام علم یا میرے اساتذہ بڑے لوگ دے رہے ہیں, وہ آپ کو یہ کہیں گے 200 بار, 300 بار, طاق میں 300 بار, 600 بار, 700 بار, 1000 بار, اور انلمیٹڈ. اٹس کائنڈ آف اے فگر, انفینٹی کا فگر ہے. اب میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ اگر آپ کو اللہ سے دوستی کی طلب ہے تو آپ یا ولی یا نصیر پڑھیں, تو مجھ سے کو پوچھا کتنی بار, تو میں سے کہوں گا کم از کم 300 بار. اب اس کے پیچھے ایک اسپیسیفک ریزن ہے. وہ کوئی بھی چیز ہے, جیسے کوئی کہتا ہے جی میں چاہتا ہوں مجھے اللہ علم عطا کرے, میں کہوں گا ربی زدنی علما کی 3 تسبیحات کیا کرو چلتے پھرتے.
اب وہ مجھ سے اگر پوچھے گا کہ 300 کیوں کرنی ہے، 200 کیوں نہیں کرتا، 100 کیوں نہیں کرتا، تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 90s کے ایرا میں ہوتے، سوشل میڈیا سے پہلے ہوتے، تو 100 بار انف تھا، ڈسٹریکشنز کم تھیں، نالج سٹیبل تھا، کم تھا، ہانٹ نہیں کرتا تھا، تو 100 بار کا پڑھا ہوا 1000 کے مترادف تھا۔ اب جس دور میں ہے، اب 300 100 کے برابر ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ لوگ مائنڈ کو جانتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ریپیٹیٹیو بیہیویئر پیٹرن میں اس کو انسٹال کرنے کے لیے 300 بار کی ریپٹیشن جو ہے وہ 40-45 دن یا 4 مہینے 120 دن تک وہ کفایت کرے گی۔ اگر وہ 4 مہینے پڑھے گا تو اس کو عادت پڑے گی، عادت پڑے گی تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا، مشقت سے نکل جائے گا، اور آن گوئنگ ہو جائے گی وہ دعا اس کے لیے، اور وہ اس کے ساتھ پھر جوان ہو جائے گی اور پلرز بن جائیں گے اور اس کا کام کرے گی۔ ایک تو یہ فگر ہے۔ اس فگر کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے۔ فگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس بندے کو تصویر بتائی ہے، اجازت جس کو کہا جاتا ہے، اس کا وہ اس لیے ہوتی ہے، ایک اجازت میں بھی 2 طرح کی اجازت ہے، ایک اجازت ہوتی ہے کنسیپچولی اور ایک ہوتی ہے فورسفلی۔ اجازت یہ ہے کہ اگر میں کسی کو ربی ضدی علمہ بتا رہا ہوں نا تو مجھے خود بھی وہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کتابوں سے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہا ہوں، خود دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، کہ مجھے پرواہ نہیں ہے اور لوگ تسبیحوں پہ لگا دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کال اور فعل میں تضاد آ گیا، تو ہوگا تو صحیح۔ تو اللہ کہتا ہے جب میرے نام پہ کسی کو لگایا، خود کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو یہ سنگین جرم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے بزنس بنا لیا، میں نے شاپ سیٹ اپ کر لی ہے۔ تو اجازت ایسے ہوگی کہ اگر میں یا سلامو پڑھ رہا ہوں 10 سال سے اور میں کسی کو کہوں گا کہ یا سلامو پڑھو، تو اللہ کی رحمت ساتھ میں جاتی ہے کہ جس نے کہا ہے وہ خود بھی پڑھتا ہے۔ گیٹنگ اٹ؟ تو اسی طریقے سے آپ جب وہ آپ سے کے بارے میں نہیں کہ گڑ یا شہد تھا تو بچے کو ماں لے کے آئی کہ اس کو روکے، انہوں نے کہا کالا، تو خود چھوڑا تو پھر کہا۔ تو آسم کی تو ہائی گریڈز ہی بہت ہائیسٹ ہیں سیلف کے، ہم تو یہاں تک نہیں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ جو اجازت دے رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، ریکمینڈ کر رہا ہے، وہ خود اس پہ کاربند ہے۔ یہ اس کا ایک پرپز ہے۔ پھر 2 باتیں دوسری طرف آ گئیں کہ فگرز جو ویئرڈ ہوتے ہیں، نمبرز کیلکولیشنز میں 111 322، یہ ہوتے ہیں وظائف، عملیات، یہ ایک الگ دنیا ہے، یہ اکلٹ کی دنیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ 311 بار سورہ کوثر پڑھیں گے تو آپ کو 1 مہینے بعد جاب مل جائے گی۔ اٹس ناٹ گونا ہیپن۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وی ہیو فاؤنڈ اے وے ٹو کنونس اللہ، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ ٹوٹل ایک اور چیز ہے۔ اس کے اوپر آپ کو یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ، سننے والے دیکھنے والے بھی ان کو پتہ ہے کہ نالج کے گریڈز جب کم ہوتے ہیں تو بت پرستی اور اس کے اوہام اور وساوس میں لوگ جایا کرتے ہیں، اور جب نالج کے گریڈ زیادہ ہوا کرتے ہیں تو علم آزادی دیا کرتا ہے۔ اچھا، پھر اجازت آ گئی۔ اس طرح کے لوگ جو اجازت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھے بغیر تسبیح کریں گے تو الٹی پڑے گی آپ پہ۔ وہ آپ کو ڈراتے ہیں، فیئر فیکٹر یوز کرتے ہیں کہ آپ خود نہ، اگر کسٹمر خود کرنا شروع کر دے گا تو میرے سے کون لے گا بھائی، میں تو بھوکا مر جاؤں گا۔ تو جنریشنز در جنریشنز یہ ایک چیز چلتی چلی آ رہی ہے کہ الٹی پڑ جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتے ہیں، خوف آنے لگتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ سے پوچھ کے کریں تو نہیں ہوتے۔ تو یہ تو آپ کو ایک سمپل بزنس ماڈیول ہے، اس کے اوپر تو کیا بات کرنی۔ جن کو استاد نہیں ملتا، جو ان کی رسائی نہیں ہے، اب تھر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس موبائل نہیں ہے اور اس کو کہیں سے اس نے کتاب پڑھ لی اللہ کا ذکر، وہ کیا کرے؟ بیٹھ کے شروع کرے، اللہ کا نام لے کے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کے آسمان ہے، اللہ کو یاد کرے، محبت سے، بات ختم۔ ہاں، استاد تک پہنچا جا رہا ہے، اور وہ تسبیحاں لینے کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ بتا دے گا استاد، اگلی دفعہ کیا کرنے جائیں گے اس کے پاس؟ اب ایک دفعہ میں کسی کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی اب یہ تسبیح کر لیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ گیا، اب بس اٹس اوور؟ نہیں، تو میں نالج ایکیومولیٹ کروں گا نا، تو مجھے ہو سکتا ہے 5-6 مہینے بعد الجھن آئے۔ تو اللہ کہتا ہے پہلے زور لگا، قرآن میں سے گزر، پڑھ، ایگزاسٹ کر اپنے آپ کو۔ ایک جگہ پہ ایسی آئے گی جب تو کہے گا کہ نہیں، ایکسپیرینس کو نہیں بیٹ کر سکتا، تو پھر جاؤ گے۔ اب کسی اور طرح سے گئے ہو، اب پرائیویٹ ہے، اب آپ خواص میں ہیں، ایلیٹس میں ہیں، آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ بتائیے، میں یہاں پہ اسٹاک ہوں، تو وہ مسئلہ آپ کا حل کر دے۔ یہ اور طرح کی معاملات ہوتے ہیں، تو سمپل چیز۔ دیکھیں، بلائیں اور چیزیں ہوتی ہیں، مصیبتیں اور چیزیں ہوتی ہیں، آزمائشیں اور چیزیں ہوتی ہیں۔ دے آر ڈفرینٹ کریچرس، دے کم فرام ڈفرینٹ سورسز، انٹائرلی ڈفرینٹ سورسز۔ بلائیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے خواب دیکھ لیا، خواب میں آپ کو کچھ چیز ایسی نظر آ گئی کہ آپ کو ایسے لگا کہ یہ تو کوئی نقصان، گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھ لی، اب کیا کریں گے؟ کر تو کچھ نہیں سکتے، تو پھر اس کے لیے پھر یہ ہے کہ صدقہ دیں گے، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ، دعا کریں گے کہ یا اللہ اگر کچھ میرے سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، میرے مقدر میں کوئی ایسی سخت چیز آ رہی ہے، انسیڈنٹس آتے ہیں، ایونٹس آتے ہیں، موتیں ہوتی ہیں، نقصانات ہوا کرتے ہیں، بیماریاں آیا کرتی ہیں، بہت کچھ ہے، تو اس کے لیے ہمیں نہیں پتہ وہ ریپڈلی اتنا آ رہی ہیں، اتنا رینڈم آ رہا ہے
کہ صدقہ ایک پریونٹیو میئر ہے. ہم اللہ کی طرف سے آزمائش کو مکروہ نہیں جانتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے لیے بہت زیادہ صدمے کا باعث ہو جائے, اگر ہماری کوتاہی کی وجہ سے کہیں سے آ رہی ہے, کچھ ہم سے انجانے میں ایسے گناہ ہو رہے ہیں, لغزشیں ہو رہی ہیں جن کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے. مجھے اپنے بارے میں ہو سکتا ہے پاسبلٹیز ایگزسٹ کر سکتی ہے کہ میں کسی ایسے تھاٹ میں ہوں جس کے بارے میں مجھے ادراک نہیں ہے کہ میں غلط میں ہوں, اور میں کسی ایسی جگہ پہ میرا کانفلکٹ ہونے جا رہا ہے جس کا صدمہ مجھے اٹھایا نہیں جائے گا. تو اس لیے خیرات ہے, اس لیے صدقات ہوتے ہیں, لوگوں کی مدد کی جاتی ہے, اخلاق اچھا رکھا جاتا ہے, نرم رہا جاتا ہے, تاکہ رحم کیا کرو, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ اس کا ایک مطلب ہے کہ جب اچانک پھر آسمان سے نازل ہو نا, تو تمہارے بارے میں کہا جائے کہ نہیں یہ سافٹ ہارٹڈ ہے, اس پہ اتنا نہیں کرو. ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں نا ساتھ ساتھ خاندان کے لوگ. کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہیں خاندان میں گئے اور وہ کھائی میں بیچارے پوری فیملی ختم ہو گئی. ان کاموں کے لیے صدقات ہوا کرتے ہیں. دیکھیں, علم اگر کم ہے اور عمل بھی کوئی خاص نہیں ہے تو یہ آج کی ریالٹی ہے. کیا یہ کل کی بھی ریالٹی ہوگی؟ کیا یہ ساری زندگی ایسے ہی چلے گا؟ یہ تو پست ہمتی ہے, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا کرنے والا. جس نے کہا کہ میں نے اللہ سے دوستی کرنی ہے, مجھے کچھ نہیں پتہ, تو سارے یہیں سے شروع کرتے ہیں. علم کے بڑے بڑے درجات پر بیٹھ کر آپ کوئی اپلیکیشن نہیں دیتے ہیں, آپ CSS کا ایگزام نہیں دیتے کہ جی اب میں دوستی کے. اللہ ایسے نہیں سلیکشن کیا کرتا. اللہ محبت والوں کو پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ تو رحمت کے ساتھ بروئے کار آتا ہے. تو اگر کوئی اللہ کی دوستی کرنا چاہتا ہے, وہ اللہ کو کنفیس کر دے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں, میرے پاس کاکھ بھی نہیں ہے, تو مجھے اسی حالت میں ایکسیپٹ کر لے. اللہ کر لیتا ہے. مسئلہ یہ کہ اس سے اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے. آپ پھر اب آپ آ گئے ایک خاص فیلنگ کے اندر, تو اب آپ کو تھوڑا سا قرآن پڑھنا چاہیے. دوستی کے کوئی پیمانے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ میرے دوست ہیں, تو ہمیں ملنا ہوگا, ہمیں بات کرنی ہوگی, ورنہ دوستی کیا ہے. اور ہم جب دوستی کریں گے تو ہمارے کچھ معاملات بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے کانفلکٹس ہوتے ہیں. اس کا مطلب ایک تعلق شروع ہو گیا نا. اب تعلق کو میں نبھاؤں نا اور دعویٰ میں دوستی کا رکھوں, تو یہ چلے گی کیسے؟ آپ 6-7 مہینے کے بعد میرے پاس کہے گا وہ تو مذاق کرتا ہے, وہ دوست کہاں پہ ہے؟ دوست ایسے ہوتے ہیں بھلا. تو اللہ تعالیٰ نہیں یہ کہے گا کہ کچھ تو کر, اللہ کے بندے کچھ تو حرکت کر. تو کیا کرتے ہیں ہم؟ کہتے ہیں جی اچھا ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, ہم اپنی الجھنوں میں ہی رہیں گے, ہم ایسے چلیں, نان لینئر ہی چلیں گے, لیکن ہم زبان سے تیرا ذکر کرتے ہیں. گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. کہ ہم روزے قیامت اللہ کو یہ تو کہہ دیں کہ یا اللہ کچھ نہیں کیا گیا, نفسیاتی پرابلمس میں ہی اور معاش کے مسائل میں الجھے ہوئے تیرے پاس آ گئے ہیں, لیکن زبان سے کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکا کیا. اب تو ہم پہ رحم کر دے, ہم سے کچھ نہیں کیا گیا. تیری دوستی کے ہم قابل نہیں تھے, لیکن ہم نے امید رکھی اور آس رکھی, اور یہ بہت بڑی کشائش ہے, بڑی نعمت. دیکھیں ہم لوگ پالتے ہیں لمبی امید. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی دوستی میں آ گیا. اب اسے یہ کیا پرواہ ہے کہ اللہ کیا آسمان پہ آ کے کہے کہ جناب میں آپ کا دوست ہوں, نے ہو گئی دوستی, بات ختم ہو گئی, بن گئے دوست. اب یہ کیا کہ وہ ولی اللہ کا غوث اعظم کتنے دوست تھے, میں کتنا دوست ہوں, یہ کیا بات ہے؟ مجھے بتائیے, میرے اگر 20 دوست ہیں, ان کو اس چیز سے کیا کنسرن ہے کہ میرا کون سا دوست زیادہ دوست ہے, کون سا دوست کم دوست. فرینڈز آر فرینڈز, دیٹس آل اباؤٹ اٹ. تو آپ اللہ کے دوست ہیں تو آپ اللہ کو ہر روز کہہ دیا کریں کہ یا اللہ میں تیرا دوست ہوں, بس. سر بہت شکریہ. نوازش کریں, شکریہ.